گزشتہ 2 سالوں کے دوران انسولین ریزسٹنس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس اصل میں ہے کیا، اس کی عمومی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انسولین انسانی جسم میں موجود ہارمونز میں سے ایک انتہائی اہم ہارمون ہے۔ ہمارے جسم میں موجود ایک اہم آرگن پینکریاز، جس کا بنیادی کام ہمارے جسم کو درکار انسولین بنانا ہے۔ انسولین کا بنیادی کام ہمارے جسم میں بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ ہمارا جسم توانائی کے ذریعے کے طور پر انسولین کو سٹور کرتا ہے۔ اگر پینکریاز انسانی جسم کو درکار مطلوبہ مقدار میں انسولین پیدا نہیں کرتا یا بہت کم کرتا ہے، یا جسم پینکریاز کی جانب سے بنائی گئی انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے قاصر رہتا ہے، تو صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں انسولین کیسے کام کرتی ہے؟ جو بھی کھانا ہم کھاتے ہیں، ہمارا جسم اس کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے اور یہ گلوکوز ہمارے باڈی کے لیے انرجی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ ہمارے معدے اور آنتوں سے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا پینکریاز باڈی کے لیے درکار انسولین کا اخراج کرتا ہے۔ یہ انسولین خون کے نظام میں موجود گلوکوز کو ہمارے مسلز اور جگر کے سیلز میں داخل کرنے میں مدد کرتی ہے، تاکہ اسے انرجی کے ذریعے کے طور پر فل فور استعمال کیا جا سکے یا بعد کے استعمال کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ جب گلوکوز ہمارے باڈی کے سیلز میں داخل ہوتا ہے اور خون میں اس کی سطح کم ہو جاتی ہے، تو یہ پینکریاز کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ مزید انسولین کا اخراج بند کر دے۔ لیکن انسولین ریزسٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خون میں مسلسل انسولین کی مقدار ہائی رہتی ہے۔ پینکریاز کو یہ سائن نہیں ملتا کہ انسولین کا مزید اخراج بند کرنا ہے، وہ مسلسل انسولین بناتا رہتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس ایک پیچیدہ عمل ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا جگر اور دوسرے باڈی آرگنز انسولین کو استعمال کرنے کے بجائے اس کے خلاف مزاحمت کرنے لگتے ہیں، جس کے باعث ہمارے جسم کے آرگنز ہمارے خون میں موجود گلوکوز کو صحیح طریقے سے جذب یا ذخیرہ نہیں کرتے۔ اس صورتحال کے باعث پینکریاز کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمارے خون میں موجود گلوکوز کی اضافی سطح پر قابو پانے کے لیے اضافی انسولین پیدا کرتا ہے اور اس کا اخراج کرتا ہے۔ جسم کو درپیش یہ حالت ہائپر انسولیمیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جب جسم کے خلیات اور اعضاء کی انسولین کے خلاف مزاحمت مزید بڑھتی ہے تو یہ خون میں گلوکوز کی زیادتی کا باعث بنتی ہے، اور یہ صورتحال ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی شوگر اور دیگر طبی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ جسم کی انسولین کے خلاف مزاحمت ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کا تعلق ہمارے طرز زندگی، ماحولیاتی عوامل اور جینیٹکس سے ہے۔ اس بیماری کے لاحق ہونے کی وجہ ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے۔ انسولین کے خلاف مزاحمت کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، موٹاپا یا جسم میں موجود اضافی چربی، خاص طور پر پیٹ میں موجود اضافی چربی جسم میں انسولین ریزسٹنس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، فزیکلی ان ایکٹیو رہنا، ہمارے طرز زندگی میں جسمانی سرگرمی کا شامل نہ ہونا بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، جینیٹک فیکٹرز، کچھ لوگ جینیاتی طور پر انسولین کے خلاف مزاحمت کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، میل نیوٹریشن، پروسیسڈ فوڈز، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور شکر والی غذائیں انسولین کے خلاف ہمارے جسم کی مزاحمت میں حصہ ڈال سکتی ہیں۔ یہ غذائیں بلڈ شوگر میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ انسولین کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اسٹریس، ہمارے جسم میں اسٹریس کے ہارمون جیسے کہ کورٹیسول انسولین کی بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، نیند پوری نہ ہونا، نیند کی کمی یا نیند کا معیار بہتر نہ ہونا ہمارے جسم میں انسولین کی حساسیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیند کی کمی جسمانی ہارمونز کی سطح میں خلل ڈال سکتی ہے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 8، مختلف بیماریاں، پولیسسٹک اووری سنڈروم اور فیٹی لیور جیسی بیماری انسولین کے خلاف مزاحمت کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ نمبر 9، بڑھتی ہوئی عمر، جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے ہمارے آرگنز اور ان کے سیلز انسولین کے لیے بہتر رسپانس دینے کی صلاحیت کھوتے جاتے ہیں۔ اس کے باعث بتدریج انسولین کی ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، مطلب ہمارے بلڈ شوگر لیول مسلسل ہائی رہتا ہے، جو کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ بنتا ہے۔